بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لیمو کھائیں، کھیرے کھائیں اور بند گوبھی کے پتے کھائیں۔ نہار منہ کھجور کھایا کرو، نظر تیز ہو جائے گی، جسم میں طاقت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ رات کو سونے سے قبل پستہ کھا لیا کرو، یہ دماغ کی گرمی کو دور بھگاتا ہے، یادداشت تیز کرتا ہے۔ میٹھی چیز یا گرم چاول کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی پینے سے دانت ہلنے لگتے ہیں، دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ جو روزانہ ایک گلاس گنے کا رس پی لیتا ہے اس کی جوانی لوٹ آتی ہے۔ کچا آلو کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے، آلو بوائل کر کے کھانے سے دبلے پتلے لوگ موٹے ہو جاتے ہیں۔ ہفتے میں 2 سے 3 بار تکیے کا کور ضرور دھویا کریں، آپ کے بال کبھی نہیں گریں گے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور سیب کھا لینے سے چہرے کی تازگی اور خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ معدہ کمزور ہو تو 1 تولہ سابودانہ کو 1 کپ دودھ میں پکا کر صبح و شام کھائیں، چند دن میں معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کھجور کو ناشتے میں استعمال کرو گے تو تمہارے جسم سے گندے جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نیم گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ نیم گرم دودھ روزانہ 1 گلاس نہار منہ پینے سے جسم میں بے تحاشا طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ بارش کا پانی بدن کے امراض کو دور کرتا ہے اور بدن کو پاک کرتا ہے۔ رات کی روٹیاں بچ جائیں تو ان کو مت پھینکیں بلکہ صبح ان کو کھا لیں، یہ بہت زیادہ فائدہ دیتی ہیں اور بیماریوں سے روکتی ہیں۔ سانس کی نالیوں کو صاف کرنا ہے تو سونف کا استعمال کیا کرو اور آنکھوں کی روشنی تیز کرنی ہو تو سونف کھایا کرو۔ جس گھر میں چوہے زیادہ ہوں وہاں کالے یرقان کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جس گھر کی عورتوں میں کسی کا نام فاطمہ ہو اس گھر میں رزق کی تنگی نہیں ہوتی۔ گرم غذائیں بڑھاپا جلدی لاتی ہیں، معدہ خراب کرتی ہیں، جسم میں سستی اور کاہلی پیدا کرنے لگ جاتی ہیں۔ کھانے کے فوری بعد سونے والے انسان پر بزرگی جلدی آتی ہے۔ کھانے کے بعد دسترخوان سے ہاتھ صاف کرنے سے رزق میں تنگی پیدا ہوتی ہے۔ جس کو دمہ کا مرض ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ اجوائن کھانے میں استعمال کیا کرے۔ اگر آپ کی ہچکی نہ رک رہی ہو اور جسم میں بار بار جھٹکے محسوس ہوتے ہوں تو گنے کا رس پیا کریں۔ مولی کا رس پینے سے پتے کی پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کا بخار نہ جاتا ہو تو توری کی سبزی کھائیں، یہ رب کی خاص نعمت ہے، گلوکوز سے بھرپور ہوتی ہے۔ دماغ سن ہو جاتا ہو یا بات بھول جاتی ہو تو نہار منہ ابلے ہوئے چنے کھایا کرو، آپ کا دماغ تیز ہوگا اور بھولنے کی بیماری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ کھانے کے بعد برتن کو اچھی طرح صاف کرنے والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماہر نفسیات کا کہنا ہے جو بندہ زیادہ کھاتا ہے وہ پریشان سا رہتا ہے۔ گھر میں کوئی چیز چوری ہو جائے تو جتنا ہو سکے استغفار کا ورد کریں، کھوئی ہوئی چیز تھوڑی ہی دیر میں واپس مل جائے گی۔ کھجور کے فوری بعد پانی پینے سے انسان کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کو اکثر زکام رہتا ہو، جوڑوں کا درد، پسلیوں کا درد یا کمر کا درد رہتا ہو تو ایسے افراد کو لسی پینے سے مکمل پرہیز کرنا چاہیے۔ رات کو باوضو ہو کر سو جایا کرو اور نماز پڑھ کر سویا کرو، برے خواب نہیں آئیں گے۔ میٹھی چیز زیادہ کھانا خوبصورتی کے اندر کمی لاتا ہے اور اس سے مردانہ کمزوری کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو تو نہار منہ کچا لہسن چبا لیا کرو۔ بدن کی گرمی سے نجات چاہتے ہو تو روزانہ انار کا شربت پیا کرو۔ رات کو سونے سے قبل چائے پینا انسان کی نیند کو متاثر کرتا ہے اور رات کے وقت چائے پینے سے سر درد بھی ہو سکتا ہے۔ شملہ مرچ کیلوری جلاتی ہے، اعصابی تناؤ سے دور رکھتی ہے، اس کے علاوہ یہ دل کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند سبزی ہے۔ بالوں کو سفید ہونے سے روکنا ہے تو روزانہ رات کو سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ صبح نہار منہ 1 چٹکی اجوائن کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے گی، موٹاپے سے آپ کو نجات ملے گی، جوڑوں اور کمر کا درد آپ کو دوبارہ نہیں ہوگا، گردوں کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر باہر نکل آئے گی۔ کھیرے اور لیموں کا رس چہرے پر لگانے سے چہرے پر رونق ہو جاتی ہے، چہرے کے داغ دھبے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ 7 گھنٹوں سے کم سونے والا انسان بہت جلد بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اونٹنی کا دودھ پی کر سو جاؤ گے تو آپ کا جسم الرجی سے محفوظ رہے گا۔ اونٹنی کے دودھ سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھیرا اور تربوز کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے بدترین ہیضہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ اور وقت سے پہلے بڑھاپا آ جائے ورزش کرنا شروع کر دیں۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہوتی ہے۔ سردی زکام ہو یا سر کا درد، اجوائن کو کسی کپڑے میں باندھ کر بار بار سونگھیں، اس سے آپ کا سر درد دور ہو جائے گا۔ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہو تو جب بھی کھانا کھاؤ کچھ بھوک باقی رکھ کر کھاؤ۔ بستر کے سرہانے کو اونچا رکھ کر سونے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ ٹخنوں میں درد ہو یا پاؤں
की सूजन हो, अंजीर के 3 दाने निहार मुंह खा लिया करो। निज़ाम की खराबियों को दूर करने के लिए जीरा इस्तेमाल लाजमी करें। ज्यादा चाय पीने से जोड़ों के दर्द में इजाफा होता है और यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। कच्चा अंडा खाने से नींद कम आती है और निहार मुंह अंडा खाने से मोटापा कम होता है। रोजाना निहार मुंह दूध के साथ अजवा खजूर खाने से चेहरा तरोताजा और जवान रहता है। अगर गुर्दे की पथरी से हमेशा के लिए बचना है तो घर में चावलों का इस्तेमाल कम से कम करें। गुलाब के फूल की पत्तियां चबाने से दांत चमकदार हो जाते हैं। बादाम का तेल चेहरे पर लगाने से सूरज की शुआओं के नुकसानात से बचा जा सकता है। खरबूजे के छिलके सुखाकर पीस लें। गोश्त जल्दी गलाना हो तो 2 से 3 चुटकियां गोश्त में डाल दें। इससे पहले कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए, नमक का इस्तेमाल कम कर दें। जो इंसान रोजाना नाफ में जैतून का तेल लगाकर सोता है, उसकी आंखों के सामने कभी अंधेरा नहीं आता और ना ही सर चकराता है। अखरोट खाने वाला कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहता है और जिस्म हर वक्त ताकत से भरा रहता है। दही में खीरा डालकर खा लिया करो, आपका रंग खूबसूरत हो जाएगा। अगर दिमाग को सेहतमंद और तवाना रखना है तो घर में पालतू जानवर रखें या कोई ऐसी चीज रखें जिसके साथ आप खेलते रहें। भैंस के दूध की बनी हुई खीर खाने से चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। तकिए के बगैर सोने से रीढ़ की हड्डी सीधी और मजबूत रहती है और कमर का दर्द कम होता है। पुदीने की चटनी खाने से नींद कम आती है। अगर रात भर जाकर कोई काम करना है तो पुदीने की चटनी खाओ। दिल की धड़कन को हमेशा मुतवाज़िन रखना है तो सुबह के वक्त खीर खा लिया करो। होंठों पर रोजाना बादाम का मसाज करने से खुश्की खत्म होती है और होंठ गुलाबी होने लगते हैं। नबी पाक फरमाते हैं, अंजीर खाया करो, ये बवासीर को खत्म करता है और जोड़ों के दर्द में भी बहुत मुफीद साबित होता है। अगर खूबसूरत जिंदगी चाहते हो तो नाश्ते में एक उबला हुआ अंडा और सेब लाजमी इस्तेमाल करें। जो इंसान रोजाना किशमिश के 12 दाने खाता है, उसको जल्दी कोई बीमारी नहीं लगती। जिस जगह पर छिपकलियां ज्यादा नजर आने लगे वहां अंडे का छिलका रख दो, छिपकलियां भाग जाएंगी। नीम के पत्तों का रस पी लेने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं और मैदा भी दुरुस्त रहता है।